अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई और दरियाए सिंध से निकलने वाली 6 नहरों का मामला नून लीगी हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। बानी की रिहाई नून लीगी हुकूमत को मंजूर नहीं, जबकि सिंध से नहरें निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। अब या तो अपोजिशन हुकूमत का बिस्तर गोल करेगी या फिर इत्तेहादी लंका ढाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे डील कहा जाए, मुज़ाकरात का नाम दिया जाए या फिर बैकडोर चैनल राब्तों का शाखसाना करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने अपने बानी की रिहाई के लिए हर दरवाज़ा, खिड़की और रोशनदान में झांक कर देख लिया। मुख्तलिरा हलकों तक कासिद डाकिए पैगाम रसां के हाथों खत, दरख्वास्त और अर्जियाँ भिजवा कर भी देख ली। अपनी नहीं, दूसरों की शराइत पर सौदा खरीदने के अहदो पैमा करने की कोशिश भी कर ली, मगर न दाल गली और ना ही दलिया बना। नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई और पार्टी को सियासी स्पेस दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करके थकन से चूर हो चुके और अब आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात में घिर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ की क़यादत की इन्हीं लड़ाइयों और इख्तलाफात का फ़ायदा हुकूमत को मिल रहा है, मगर कमज़ोर अपोजिशन के मुकाबले में नून लीग की तगड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीगी हुकूमत की नींदें ख़राब करने का मंसूबा अगर नहीं बनाया तो कोशिशें ज़रूर शुरू कर दी हैं। सिंध से निकाली जाने वाली 6 कैनाल्स पर सिंध के अवाम उठ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी तमाम तर हिमायत के बावजूद अवामी दबाव में नहरें ना निकालने के हक़ में है, जबकि वफाक किसी भी सूरत नहरें बनाने से पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आता। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने ऐवान में नहरों की तफसील भी पेश कर दी है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के हाथों मजबूर हो गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो सकती हैं। जहां नून लीग के लिए अपोजिशन का बंदोबस्त करना एक चैलेंज था, अब वहीं अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई और सिंध से निकलने वाली 6 नहरों का मामला हुकूमत के दुआम या इख्तिताम में अहम किरदार अदा करेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वफाकी वजीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि पानी का मसला जो है वो हमारे लिए रेड लाइन है। ज़ाहिर है आप लोग एहतजाज की भी बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत के चाल चलन से लगता नहीं है कि वो इस इशू से पीछे हटेंगे। क्या आप लोग दस्तबरदार होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी लोगों के इस राइट से पीछे नहीं हटेगी। ये लोअर राइपेरियंस जो होते हैं, जो नहरों के नीचे या दरिया से नीचे वाली साइड पे होते हैं, उनको हमेशा ये खदशा रहता है कि ऊपर अगर कोई और यूजेजेस बन गए या लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो नीचे वालों को फिर वो पानी नहीं मिलेगा, वो चीज़ें काश नहीं कर सकेंगे, वो पीने का पानी तक कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इस इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हुकूमतें हैं, वो आनी जानी चीज़ें हैं, आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये तो एक मसला ऐसा है जो कि परमानेंस रखता है और एक दफ़ा ये चीज़ एक तरीके से सेटल हो गई तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होती। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब इरसा के चेयरमैन का मामला हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टांस लिया था। क्या आप लोग पेशगी इस चीज़ को भांप गए थे कि ये इशू उठने वाला है? बीवी हमने तो बार बार ये रेस किया, नेशनल असेंबली में भी रेस किया और कभी कोई कहानी हमें मिलती थी, कभी कोई कहानी मिलती थी। तो इस वजह से ये इशू हमारे हिसाब से कभी भी हमने इस पर उस लिहाज से लचक नहीं दिखाई। फिर उन्होंने सदर साहब के नाम लेना शुरू कर दिए, उस पे उन्होंने अपनी एक कहानी करके हमें बता दी, जबकि हमारी तरफ से हर स्टेज पे डिनायल आया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इनका ख्याल था कि शायद डिसइंफॉर्मेशन फैला के वो अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू। हाँ, लेकिन इतनी कहानियाँ इन्होंने गढ़ी और सारा कुछ अभी आपने बयान भी किया नवीद कमर साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आने वाला बजट जो है उसमें आप लोगों का वोट बड़ा काउंट करता है। अगर ये मामला तब तक हल ना हुआ तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा रिगार्डिंग गिविंग वोट टू देम?
देखिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये बजट भी नहीं पास होगा और बाकी लेजिस्लेशन भी करना मुश्किल है, तो वो हरदर्मी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब वो स्टेज करीब आ रहा है, अगर बाय दैट टाइम कुछ ना कुछ नहीं हुआ तो जाहिर है और गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो भी बातचीत होनी है वो करेंगे, और लेकिन मसले हल नहीं होते और या उसका कोई सोल्यूशन नहीं सामने नजर आता, तो फिर जाहिर है हमने अपनी सियासी फैसले करनी होंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, मेरा अगला सवाल ये था कि उन्होंने एक मौके पर कहा कि हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट के साथ रहना। आई कैन डेफिनेटली टेल के क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं, बट आपको नहीं लगता कि नून लीग कुछ ज़्यादा ही मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मजबूरी एक नहीं होती, मजबूरियां कई होती हैं। अगर मजबूरी ये है कि हम सिस्टम को स्टेबलाइज रखने के लिए इस हुकूमत को बाहर से बैठ के भी सपोर्ट करते रहे हैं, तो वो एक हद की मजबूरी है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना ऐसी चीज पे जो कि परमानेंटली सिंध की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर देगा, जो खासकर हमारी अग्रेरियन इकोनॉमी है, तो वो उससे बड़ी मजबूरी है ना। तो उस पर तो नहीं, हम ये वाली जब मजबूरियां, जैसे मैंने कहा, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कभी हम हुकूमत पे रहे हैं, कभी हुकूमत के बाहर रह के सपोर्ट किया है, और कभी अपोजिशन में रहे हैं, तो क्या हुआ? ये सारी चीजें तो होती हैं। हाँ, इस पे बैरिस्टर सैफ साहब जो है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट बचाने के लिए इल्जामों का जवाब मैं नहीं दे सकता। आप इस एहतजाज को और एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स विफाक, टुवर्ड्स विफाक, टुवर्ड्स इस्लामाबाद? नहीं, वो तो हम, जाहिर है हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं ना, तो वी विल सी व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपको कोई पुरकशिश बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की ऑफ़र की है, जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे का बजट भी है, उसका हिस्सा भी है, उस पर काम शुरू करने का भी कहा है। तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, ये बात है कि जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा हैदराबाद सक्खर मोटरवे, तो नेशनल प्रोजेक्ट है ना, कि पोर्ट से चीजें निकलती हैं और वो चाहे खुजराब पास जाएं या चाहे वो पेशावर से आगे तुरखम जाएं या जो भी जाए, ये तो सबसे क्रूशियल एक लिंक है जो कि मिसिंग है बीच में से। तो आप एक सड़क बनाते हैं और बीच में से एक पुल जो है वो गायब कर देते हैं, तो उस सड़क का क्या फायदा होता है? तो उस लिहाज से उससे नेशनल प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ सिंध प्रोजेक्ट कि उन्होंने हमें जो है बार्गेन में मोटरवे दे देंगे और पानी ले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। यानी वो जो कह रहे हैं कि ऐसा इकबाल साहब ने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो कुछ कयास ये भी किया जा रहा है कि शायद ये इन रिटर्न ऑफ दैट 6 नहरों का मसला जो है वो शायद बार्गेन करने की कोशिश करें। नहीं, देयर इज नो, ये A is not an alternative to B, बिल्कुल किसी सूरत में भी ये बात नहीं है, बल्कि ये ज़रूर है कि उनके साथ डिस्कशन हुआ, जो हमारे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम समझते हैं कराची के पानी का मसला है, K4 का, या ये न सिर्फ हैदराबाद सक्खर मोटरवे बट इवन पोर्ट से जो मोटरवे से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशंस में हैं और उनको ज़्यादा कॉन्क्रीट करेंगे। बलूचिस्तान के हाउसिंग के इश्यूज हैं या इवन वहाँ जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, उन सबको रिजॉल्व करना होगा। ठीक, अच्छा नवीद कंवर साहब, जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म रज़ीद ताड़ साहब, अब अगेन मैं चाहूँगी कि आप इसको तस्दीक या तरदीद या जो भी आपका कमेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो केनाल मुखालिफ करारदाद थी, इसके लिए MQM से और यहाँ तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी रब्ता किया था, दोनों जमातों से, कि वो केनाल मुखालिफ करारदाद पर वोट देने से इनकार करते हैं। आप लोगों ने रब्ता किया था? देखिए, राब्ता हो सकता है कि किसी मेंबर्स की लेवल पे हुआ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन ये तो नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि आप कोई भी पोजीशन अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं या कोई रेजोल्यूशन लाते हैं, तो आपको सब पार्टीज कंसर्न से बात करनी होती है। कॉन्स्टेंटली हम राब्ते में रहते हैं दूसरी पार्टियों से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, और इन इश्यूज पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी या PTI मिल के कोई रेजोल्यूशन पास कराते हैं,
تو گورنمنٹ کی سستی ہوگی نا. when you say sensitivity, جب آپ سینسٹیو ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے ایک دم سے دیٹ ہٹ مائی مائنڈ وہ حنیف عباسی صاحب کا بیان کہ اگر ہماری گورنمنٹ نہیں رہے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی آئینی عہدے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی سندھ میں حکومت بھی نہیں رہے گی. تو کیا ہوا؟ مطلب جو کیا تھریٹن ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم، میں وہی تو کہہ رہی ہوں نوید قمر صاحب، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں، وہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کی پولیٹیکل جو ہے وہ نائیوٹی ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے تھریٹن کر کے ہم سے کام کرا جائیں گے. چلیں، یو سیئنگ دیٹ دے آر پولیٹیکلی نائیو. لیکن آن دی ادر ہینڈ کیا ابھی بھی نوید قمر صاحب کوئی آفر شافر کرا رہے ہیں وہ آپ کو کہ آ جائیں یار، بس کر دیں، بیٹھ جائیں آپ وفاقی وزراء کی سیٹس پر، ہم نے آپ کے لیے بڑی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے؟ رکھی تو ہوئی ہے ویسے. میرا خیال نہیں، یہ ضرور تھا کہ حکومت ویٹ کرتی رہی، لیکن جب ہم نے پہلے دن سے کہا کہ نہیں ہم جوائن نہیں کریں گے، تو وہ تو ڈسکشن میں بھی کبھی نہیں آیا انٹرنلی کہ اس کو چینج کیا جائے. تو اب تو انہوں نے سلاٹس بھی بھرتی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک دے آئی بین ایکسپیکٹنگ کہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. اب پنجاب حکومت نے جو ارسا کو لیٹر لکھا ہے پانی کی تقسیم پہ، خیر وہ بھی مسترد ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، تو سیمز لائک کچھ جسے کہتے ہیں کہ ارج پنجاب کے اندر ہے، اس وقت موجود ہے کہ جلدی سے اس معاملے کو دیکھا جائے. اور اندر ٹاپک فار یو نوید قمر صاحب، اب دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ویسے تو ایک عرصے سے ظاہر ہے پاکستانی اکانومی کے حساب سے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے اور اس کے ان بٹوین ملاقاتیں، ڈیل، یہ بات چیت، یہ سب کچھ، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ٹائم گزر گیا ہے بات کرنے کے لیے؟ ابھی موضوع ٹائم ہے، کر لینی چاہیے عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر کوشش. دیکھیں، آئی تھنک گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں. گورنمنٹ شوڈ نیور شٹ اٹس ڈور. باقی یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے آن اگین آف اگین سگنلز آتے ہیں نا، اس میں کبھی بھی یہ سیریسنس نظر نہیں آئی کہ شارٹ آف ریلیز آف عمران خان اور کسی بھی چیز پہ اپوزیشن بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. دونوں سائیڈوں کے فیور میں ہے کہ یہ ڈائلاگ شروع بھی ہو اور چلتا بھی رہے اینڈ کم ٹو سم کنکلوژن. ایون اگر جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ نہیں بھی اچیو ہوتا، تو جتنا کچھ بھی اچیویبل ہے وہ سیاست تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل، آپ جو بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ نکالیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور اس پاسبلٹی میں جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ بالخصوص، نہیں، وہ تو جب ہم گورنمنٹ کہتے ہیں تو اٹ مینس ایوری بڈی نا، لارج امبریلا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں تو یہ اتنے واسٹ لیول پہ ہونے چاہیے کہ تمام تر اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں اور پھر ہم کوئی سولوشن نکالیں. لیکن دیکھیں نا، ڈائلاگ تو ہوگا. میں اس سے نہیں اگری کرتا جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. بات یہ کہ جب گورنمنٹ بیٹھتی ہے اور وہ ایگزیکٹو برانچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے بیک اینڈ پہ وہ جو بھی پوزیشنز لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی وہ لے کے پھر ٹیبل پہ آئے نا. لیکن وہ ابھی بھی مزید ہے، وہ کریں گے بات کریں گے تو سپہ سالار سے بات کریں گے. وہ تو مطلب ایک ایسی بات انہوں نے کی تھی جس کا 1 سال انتظار کرتے رہے، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا نا، بیکاز وہ ہونی نہیں تھی. اور ویسے بھی سیاستدان کو سیاستدان سے بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹیرین سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ باقی اور لوگوں کو اس میں شامل کریں، وہ تو اور زیادہ اسپیس کنسیڈ کرنے والی بات ہوگی. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی جو رائے ہے قیمتی وہ دی. ناظرین، ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور جلد بات چیت بھی شروع ہو جائے گی، یعنی جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، لیکن ان کے ہی بہت سارے لوگ خیر اس کی تردید بھی کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی خطرے کی بات ہے اگر پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ سرکس کے اندر جو کلا بازیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ ان مسخروں سے ہی پوچھیں جو سارا وقت کبھی ایک دن ہمیں ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، پھر تیسری بات کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بات کرتے بھی ہیں تو یہ بات ہمیں پہلے بھی معلوم ہونی چاہیے اور واضح ہے
کہ ان کا تو شروع سے سٹینڈ ہی یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کا پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین وقار نہیں ہے، یہ کوئی جدوجہد وہ نہیں لڑ رہے، وہ تو صرف ایک کوشش ہے کہ کس طرح بانی چیئرمین کو ریلیف دلا کے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ تو اب بڑی واضح طور پہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. بات کرنی ہے کریں، لیکن اصل تو ایشو یہ ہے کہ جو سوال اٹھتا ہے، کیا تحریک انصاف جو ہے پاکستان کے عوام کو جو مسائل ہیں ان کے حل کا حصہ ہے یا ان کے جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ حاکمیت کے بارے میں کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا میں، نہ فیڈرل لیول پہ، جہاں حالانکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد پارلیمان میں موجود. وہ تو اب اپنی جو ایک سیاسی اقتدار اور اس کی ہوس کی جنگ ہے وہ لڑتے رہیں گے، اس میں جس سے بھی بات کریں. حکومت تو پوری طرح فوکسڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام بھی ہے اور سیاسی استحکام بھی. اس کا نقصان جو ہے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے اگر ان کے وہاں پہ اتفاق اور ایکا موجود نہیں ہے. لیکن اپنے بانی کے لیے لڑنا یا اپنے قائد کے لیے لڑنا یہ تو ایک انیشیل موٹیو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا. آپ بھی اس چیز سے گزرے ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو اقامت پر نکالا گیا تھا اور پھر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا. آپ لوگوں نے بھی ہر فورم پہ آواز تو اٹھائی تھی، تو اس طرح لائک وائز دے ڈو ہیو دا رائٹ ایز ویل. نہیں، ان آواز اٹھائے ضرور اٹھائیے، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پارلیمان میں بھرپور اپوزیشن کی، تمام جو پالیسی ڈیبیٹس تھیں اس میں حصہ لیا. ابھی یہ ایک لطیفہ ہے کہ 2021 کے موسم خزاں میں 2 دفعہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہوئی اس کا اجلاس ہوا، اور دونوں دفعہ اس وقت کا وزیر اعظم اس کی یعنی سنجیدگی کا یہ حال تھا کہ وزیر اعظم اس میٹنگ میں اس نے آنا مناسب نہیں سمجھا اور اپوزیشن ساری وہاں موجود تھی. تو ہم نے تو بھرپور اپوزیشن کی ہے، ایشوز پر اپوزیشن کی ہے، اپنے قائد کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے عوام کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا. یہاں تو ایک ایسی جماعت ہے جس کا واحد کام یہ ہے کہ وہ بلوا کرتے ہیں، وہ چوٹ ڈالتے ہیں، وہ بڑکے مارتے ہیں. مثلا آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جی بندوقیں صاف کر لو ہمارے ہیں، پھر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. تو جب اس طرح کی آپ بڑکے ماریں گے تو ضرور ماریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 12 سال سے جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کا بھی سوچیں. ان کی تعلیم، ان کا امن، ان کا صحت، ان کا انفراسٹرکچر ان کی ذمہ داری ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسی طرح فیڈرل لیول پہ جو سارے سیریس پالیسی ڈیبیٹس ہیں آج کی، چاہے وہ معیشت کے بارے میں ہے، چاہے وہ فارن پالیسی کے بارے میں ہے، چاہے وہ وفاقیت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف بلوا کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں آ کر فساد کرتے ہیں، چوٹ ڈالتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ الٹیمیٹلی ایکسپوز بھی ہوتے ہیں نا. آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے تو حکومت میں رہنے والی جماعت کا زیادہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرے، ان سے بات چیت کرے اور ان سے جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہے. میں بالکل حکومت میں ہونے کی جو ذمہ داری ہے، یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم تو آج بھی میز پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ٹیبل چھوڑ کر لیکن اس شرط کے ساتھ نا خرم دستگیر صاحب کے صدقے دل سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے ہی کام چلتا ہوتا تو پھر وہ معافی کہیں اور مانگے نا، پھر آپ لوگ اسے کیوں مانگے معافی؟ نہیں، ہمارا تو مطالبہ کہیں سے بھی معافی کا نہیں ہے. نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بولا آپ جو سینی دیکھیے، جو کمیٹی ہے جس میں رانا صاحب بھی اس کے تھے، اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے، چاہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے تھے یا 9 مئی کے حوالے سے تھے یا الیکشنز کے حوالے سے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی کم از کم ابتدائی ثبوت تو مجتمع کر کے ٹیبل پر رکھنے تھے نا. صرف میڈیا میں بیان دینے سے یا گفتگو کرنے سے تو معاملات حکومتی لیول پر تو آگے نہیں بڑھتے. تو لہذا ان کی جو غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ IMF کو ڈوسیئر دے سکتے ہیں، لیکن وہ حکومتی ٹیم کے سامنے آ کر جو ہے اپنے مطالبات کسی تحریری صورت میں اور جو ان کے ثبوت اور شواہد جو بھی ان کے الزامات ہیں
بہرحال انہوں نے اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت تو پیش کرنا ہے، اس میں پیچھے آئے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ 26 نومبر ہو، مکمل طور پر ناکام ہوئے ثبوت اور شواہد فراہم کر۔ ٹھیک ہے، چلے یہ تو ہو گئی اس جماعت کی بات جو آپ کے اپوزٹ جنگ لڑ رہی ہے، لیکن ایک جماعت اور ہے جو آپ کی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ انہوں نے ابھی تک سیٹس نہیں لی ہیں وزراء کی، لیکن پیپلز پارٹی جو کینالز ایشو ہے اس پہ بہت زیادہ سیریس دکھائی دیتی ہے، وہ احتجاج، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کو مانیں، سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، اس سے پہلے نوید قمر صاحب موجود تھے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ اس کی سیریسنس کو سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ نہیں رہی ہے، تو کیوں نہیں سمجھ رہی گورنمنٹ اس کی سیریسنس کو؟ جی، ہم اس کی سیریسنس کو بالکل سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وفاق کا کوئی پانی نہیں ہوتا، پانی صوبوں کا ہوتا، تو لہذا اگر سندھ کے کوئی تحفظات ہیں وہ وفاقی حکومت سے ویسے علامتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن پانی کا معاملہ پنجاب سے، اور پنجاب نے ابھی 2 دن پہلے ارسا کو اپنے تحفظات لکھے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پنجاب اور سندھ کا ایک کوئی تقابل نہ ہو اور آپس میں کوئی انکاؤنٹر نہ ہو، اور اس کو آنے والے دنوں میں مجھے توقع ہے کہ پنجاب اور سندھ بیٹھ کر اس کے کم از کم جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اسے ریزالو کر لیں۔ پنجاب کا کلیم یہ ہے کہ جو نہر ہے وہ پنجاب کے اپنے پانی میں سے حصہ دے کر نکالی جا رہی ہے، جس کا مکمل طور پر قانونی حق حاصل ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگرچہ چھوٹے صوبوں کی پاکستان میں ایک تاریخ ہے حقوق کے حوالے سے، لیکن پنجاب کے بھی بطور صوبہ جو خود مختاری اور حقوق اتنے ہی فائق اور مقدم ہیں جتنے کسی اور صوبے کے، تو لہذا اس سارا ایشو جو ہے یہ سندھ اور پنجاب نے بیٹھ کر حل کرنا ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں کہ اگلے آنے والے جو 10-15 دن ہیں ان میں یہ پہلی میٹنگ ہو جائے گی تاکہ سی سی آئی کے لیے وہ بنیادی تیاری ہو جائے جس پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ پاکستان میں چاروں صوبوں کا پانی کم ہو رہا ہے، صرف سندھ کا پانی کم نہیں ہو رہا، اور اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ پورے ملک میں جو ہماری زراعت ہے اس کو جدیدیت کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہماری پر ایکڑ ییلڈز جو ہیں جو دنیا میں سب سے کم ہیں ان میں اضافہ ہو، اور اس میں جو پر ایکڑ ییلڈز کے اضافے میں ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی کا سب سے ایفیشینٹ استعمال یعنی باکفایت استعمال کرنا ہے اور اس سے میکسیمم ییلڈ لینی ہے، اور یہ بھی چاروں صوبوں کا چیلنج ہے۔ تو اس میں اگر سندھ میں اور سندھ کی جو جماعت ہے ان کو ضرور تحفظات ہیں، ان کے تحفظات ہم سننے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو ریزالو بھی کریں۔ اور سی سی آئی بھی ہم جلد دیکھیں گے کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ویسے۔ جی جیسے ہی اس کی آئی تھنک جو بنیادی ٹیکنیکل میٹنگ ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان وہ ہو جاتی ہے تو پھر دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنا اپنا کیس لے کر جائیں گے سی سی آئی میں، اور صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا جو ہے وفاق کی ضرورت ہے، اور جس طرح ایک ہمیں زراعت کی جدیدیت کے لیے یہ گرین پاکستان پروجیکٹ بنایا گیا نا، کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے کہ آپ کم پانی کے ذریعے اور جدید جو ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کر کے بہتر ییلڈز لے سکتے ہیں، اور لے سکتے ہیں الحمدللہ پاکستان کی مٹی میں اور پاکستان کے کاشتکاروں میں وہ جوہر موجود ہے، لیکن ہمیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بڑھانا ہے، اور اس کی پہلی ڈیمونسٹریشن یہ گرین پاکستان پروجیکٹ ہوگا۔ اور آپ نے کہا ضروری ہے، زرزائی صاحب کہتے ہیں مجبوری ہے، یہ ضروری اور مجبوری کے بیچ میں جو راہ آپ نکالنے کی کوشش کریں گے اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ آپ ان کو وڈرا کرنے کا کہیں گے اس ایشو سے؟ جی نہیں، ہم وڈرا کرنے کا نہیں کہیں گے، ہم ان کو ایک تو ٹیکنیکلی طور پہ سیٹسفائی کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو کچھ حقائق ہیں اب آنے والے صرف جو نہری پانی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور بھی بجٹ کے رن اپ میں ایشوز ہیں جو پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان ہیں، تو ان سب کو ایک اکٹھا طور پہ ہینڈل کیا جائے گا، اور میری یہ توقع ہے کہ جب جون کے پہلے ہفتے میں غالباً عید کے فوراً بعد جب بجٹ ریلیز کیا جائے گا تو اس وقت تک سارے ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں دے رہے تھے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے پھر واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا لیکن نہ تو انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ کوئی ویڈیو لنک کا استعمال کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری مشکلات میں گر گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ حکومت جو ہے بڑی افسوسناک اس پہ ہے، پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کر گئی ہے۔ ایک طرف لوگوں سے کہہ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے آ جائیں،
دوسری طرف یہ حال ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی حالات خراب ہیں. تو یہ کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ بہت بڑا وہ ہے، افسوسناک بات ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہوگا کیا، مطلب اس ملک کا کیا ہوگا جہاں پہ عدالتی فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا ہے، جہاں پہ اور پارلیمنٹ کی بالادستی آپ کو نظر نہیں آ رہی. بہت ساری مشکلات ہیں اس ملک کے اندر. آلریڈی لوگ مہنگائی کا ہاتھوں پیس رہے ہیں. تو جو صورتحال یہ بنا کے چلا رہے ہیں ملک کو، بہت ہی مشکل ہے اس طرح ملک چلنا. انصاف، بالکل انصاف نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس ملک میں. چلے، لیکن ملک تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے اس طرح چلنا، لیکن آپ کی پارٹی بھی لگتا ہے کہ کوئی جام ہو گئی ہے کسی ایک اسٹیشن پہ. ہم نے دیکھا کہ اعظم خان سواتی صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں عمران خان صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے ٹو ٹاک ٹو اسٹیبلشمنٹ اور کوئی ایک راہ ہموار کرنے کے لیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، وہ اس بات کی تردید کر دیتے ہیں. وہ دی ہے نہیں دی ہے اعظم خان سواتی صاحب کو یہ رسپانسبلٹی؟ دیکھیں، اگر رسپانسبلٹی دی بھی ہے نا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لیتے، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے قرآن شریف لے کے اس کی وضاحتیں دیتے. آپ سے وضاحت تو کسی نے نہیں مانگی تھی نا، آپ تو خود جا کے ملے تھے خان صاحب سے، اور جب آپ کو کہہ دے تو آپ کو سیدھا آنا چاہیے تھا سیاسی کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں. آپ ان دونوں میں اس کے ممبر ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہونی چاہیے تھی، وہاں لائے نہیں. ان کو دی گئی ہے اعظم خان سواتی صاحب کو رسپانسبلٹی ہے، یہ وہ انڈیویجول ایک کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم تو، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہماری تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور بڑی کوششیں شروع کی ہیں. ابھی نام دوبارہ گیا ہے میرا، دیکھو کیا ہوتا ہے. اگر ملاقات ہو جائے تو میں ضرور پوچھ لوں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. لیکن میں آگے نہیں کہوں گا کہ چلو اگر کہہ بھی دیا ہے، پہلے تو نہیں کہا ہوگا، کیونکہ ظاہر روز ملتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، سارے لوگ ملتے رہتے ہیں خان صاحب سے. ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو پھر ان کو کہنا چاہیے تھا نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے. پھر یہ کہ آپ نے پارٹی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا اور ڈائریکٹ آپ میڈیا کے اوپر چل گئے. تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ذاتی تشہیر ہے، مطلب لیکن پارٹی ایک طرف اور ذاتی تشہیر، چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی تشہیر ہے، لیکن میں آپ کو پھر تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ جب عمران خان صاحب سے نومبر لاسٹ ایئر کا جو واقعہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب سے جب ملاقات کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہ اعظم خان سواتی صاحب ہی تھے جو پیغام لے کر گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایما پر. اگر ان کو پارٹی نے کوئی ذمہ داری دی ہے خان صاحب نے، تو آ کے پارٹی کو بتانا چاہیے تھا اور پارٹی کے ہیرارکی کو بتانا چاہیے تھا. اگر آپ پارٹی کو نظر انداز کریں گے تو میں اس کا کیا مطلب لے سکتا ہوں؟ مطلب اس سے کتنی باتیں پیدا ہوئی، کیوں ایسے خواہ غیر ضروری طور پر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. میں یہ کہنا ہوں کہ اگر آپ پارٹی کو بھی نہ بتاتے اور خفیہ طور پہ اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ رابطہ کریں تو کر لیں. اب ہمیں تو کوئی، لیکن پارٹی کو اعتماد میں نہ لینا اور اس چیز کو پہلے میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا، اس کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کس پہ ریلائی کریں گے؟ چلیں اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ڈو یو تھنک کہ اٹس اعظم خان سواتی صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب، اینڈ ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت پہلے بھی کر چکے ہیں؟ ہماری پارٹی موجود ہے، ہماری پارٹی کی ہیرارکی موجود ہے. اگر کوئی صدر بنا ہے تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے بنا ہے، کوئی چیئرمین بنا ہے، کوئی جنرل سیکرٹری بنا ہے. ایسا کون سا بندہ ہے جو عمران خان کے بغیر بنا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جن پہ اعتماد ہے تو ان کو بنایا نا. تو اگر اعتماد کر کے بنایا تو پھر تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نو ایشو. اینڈ واٹ اباؤٹ سلمان اکرم راجہ صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پالیٹکس انٹرنل شروع ہو چکی ہے ان کے خلاف بھی، ان کے حق میں بھی. مروت صاحب نے بولا مجھے کہ میں پارٹی میں جاؤں گا، ان کو میری ضرورت پڑے گی، لیکن میں اس شرط پہ جاؤں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے نکالے جائیں، اور میں خان صاحب سے یہ بات پرسنلی کہوں گا اور وہ مان بھی جائیں گے. ہی ہیڈ دیٹ کانفیڈنس بائی دا وے. یہ اتنا آسان ہے؟ میں اتنے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے اتنا امپورٹنٹ چیزیں نہیں لگ رہی ہے. دیکھیں جس نے رہنا ہے پارٹی میں وہ ڈسپلن، لیکن اختلافات تو بڑے امپورٹنٹ ہیں یوسف زئی صاحب، وہ اس وجہ سے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو لوگ دیکھیں اختلافات پہ تب جان ہوتی جب یہ لوگ اپنے بل بوتے پر اپنے حیثیت سے بنے ہوتے. ان سے عمران خان کا نام، کسی سے، ہم سب میں سے کسی سے بھی عمران خان کا نام ہٹا دے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی سلام کرے گا نہ کوئی یاد کرے گا. یہ ویسے ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اپنا وقت. شیر افضل مروت صاحب اپنے بلبوتے پہ نہیں بنے؟ نہیں، میں شیر افضل مروت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوورال بات کر رہا ہوں. آپ نے کیا اختلافات ہے پارٹی میں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات جو بھی کر رہا ہے ذہن میں رکھ لے کہ گروپنگ 20 گروپ بھی بن جائے نا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان ہی سب کچھ ہے.
पार्टी के वर्कर इमरान लेकिन खान के डैमेज साथ हो रहा है यूसुफ जई साहब, आई हैव किसी टू ग्रुप के डिसएग्री साथ ओवर हियर, डैमेज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप आपका यूट्यूबर्स को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब की दिन रात खबरें देते हैं, दूसरा ग्रुप उसके अगेंस्ट है, तीसरा ग्रुप न जाने वो किसके साथ है, पता नहीं चलता कि वो पीटीआई के साथ है या पीटीआई के खिलाफ वालों लोगों के साथ है। तो ग्रुपिंग तो आप लोगों की है। अब वो ग्रुपिंग आप कह रहे हैं कि होती है हर पार्टी में, मैं भी मान लेती हूँ हर पार्टी में हर जमात में होती है, लेकिन वो ग्रुपिंग अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट बन रही है, आप लोगों को डैमेज मिल रहा है। देखिए जो इस वक्त लीडरशिप है ना वो फैसला करें कि करना क्या है, वो फैसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, लोग निकलेंगे। आज भी इमरान खान कॉल दे दे, लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं। जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर तस्वर करने लगे या हैं, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ उनके जाने उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ये जो इख्तलाफात है ये चीज़ें ख़त्म करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहरबानी करें, अपनी हैसियत ना खोएं, क्योंकि वर्कर जो है वो देख रहे हैं कि ये कौन किसके साथ लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। तो इससे तो देखें ना उनकी अपनी शख्सियत भी मुतासिर हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, इमरान खान जेल में, पाकिस्तान भी मुश्किल में है। अभी तो हमें राब्ता पाकिस्तान की है और आपका पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के वफाक साथ? लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी कोई राब्ता नहीं है, कोई बैकडोर चैनल राब्ते भी नहीं है। ठीक है, और ये जो अलायंस बनाने जा रहे थे आप लोग, ये कहाँ तक पहुँचा? देखिए अलायंस मैं तो बहुत ही वो था कि अगर अलायंस हो जाए तो ठीक है। अगर मैं इसमें हूँ कि हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर भी मौजूद है, हम किसी के सहारे पे तो नहीं इस तहरीक चला सकते ना। और जितनी हमने मारे खाई हैं, जो बहुत सारी चीजें हम लेकिन सीख अपने चुके हैं। सहारे आपने देख लिया, तो वो पहले 26 मैं- नवंबर वाला, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले भी उसके बाद भी अपने सहारे देख लिया। अभी आप अलायंस, एक खुशाइन बात है, अलायंस अपोजिशन का बन जाता है। हमने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF का भी देखा और भी जमातों का, लेकिन आप लोगों के अलायंस में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, ये क्यों है? वो थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। देखिए मसला वही है, JUI और PTI का मामला है, और मौलाना फजल रहमान साहब के अपने तौर तरीके हैं सियासत के। वो उधर गवर्नमेंट के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, हमारे साथ भी हाथ मिला रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि लेकिन मैं शायद opposition खाकान में अब्बासी साहब तो नहीं मिला जाऊं रहे ना, वो फिर भी वो भी इख्तलाफ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं, एहतजाज तो लीस्ट ऑप्शन है। तो ना जाए, घर बैठ जाए, उसमें क्या है, हमें तो कोई उससे तकलीफ नहीं है। वो घर बैठे तहरीक चलाए, उनकी मर्जी है, लेकिन हमने तो कोशिश की है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरत थी, उसके लिए हमने कोशिशें की हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगर किसी ने तहरीक नहीं चलाना है, घर बैठना है, तो बस बैठे, लेकिन अपनी एक सीट की कोशिश करें। लेकिन इनिशियली जो आप लोगों का इत्तेफाक हुआ था इस अलायंस बनाने में दीगर जमातों के साथ, वो था फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस, बट उसके इन बिटवीन ये बात कही जाती है कि आप खान साहब की रिहाई भी ले आए। अब दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। देखिए ये चीज़ जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए वो थी पार्लियामेंट की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी। ये चीज़ हो जाए ना, अदलिया आज़ाद हो जाए, तो इमरान खान तो 2 हफ्तों में निकल आएंगे। चलिए, उनका तो फिर मसला दैट ही इज नहीं है रिटन ऑन द वॉल, फिर तो कोई और- मसला ही होना चाहिए था। फिर ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नहीं, हम तो यही कह रहे हैं। देखिए ना, अगर आप ये समझती हैं कि बड़ी आसानी से ये अदलिया को आज़ाद कर देंगे, बड़ी आसानी से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर देंगे, ऐसा तो तब होगा जब ये हुकूमत गिरेगी, तभी तो होगा ना। और उसके लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है। अभी अब यहाँ जाके ये जो है ना, यहाँ इनकी असाब जो है वो जवाब दे देती है। वरना ऐसे अलायंस बनाने का क्या फायदा जो घर से ही ना निकले और बस सिर्फ जलसा तकरीर हो और तकरीर करके वापस घर जाए। अच्छा, अभी इस तरह की अभी जो आप लोगों की लास्ट बातचीत हुई है यूसुफ जई साहब, वो सड़कों पे एहतजाज के हवाले से हुई है, वहाँ से इनिशिएट करना है आपने, या कोई डायलॉग्स की बात पर इत्तेफाक हुआ है बाकी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ? नहीं, अभी तक तो किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं है। अभी तो बातचीत चल रही है, और जो भी होगा इंशाल्लाह पार्टी की जो कोर कमेटी है, पार्टी की जो सियासी कमेटी है, वो आगे लाए अमल तय करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हमारे अपोजिशन के अलायंस में शामिल होने वाली पार्टियां हैं, वो उनकी तरफ से कोई इस तरह संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप खुद सोचें कि इस वक्त आप एक जमात जो आप खुद कहते हैं कि अगर वो संजीदा नहीं है तो जी देख, यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी फैसला करेगी, खान साहब फैसला करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला। और आप कह रहे हैं कि जो दीगर जमातें हैं अपोजिशन की, वो
اس وقت سنجیدہ نہیں ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ الائنس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. بنتا ہے نہیں بنتا لیکن نہ بننے کے چانسز زیادہ ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کریں گے.